السلام علیکم، میں ہوں جہانزیب عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ایک تو بات کریں گے کہ جیسے ہی پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار میں حکومت آئی تو پھر اس کے بعد ایک اجلاس لندن میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں حکومت چھوڑنے کے اوپر بات کیوں ہوئی؟ دوسرا ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ تبصرہ اصل میں افسار عالم صاحب نے اپنے ایک ویلاگ میں کیا اور پھر اس کے بعد اس پہ ریئیکشن آیا ہے، اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اور پھر تیسری ہماری خبر جس کے اوپر بات کریں گے وہ لاہور ہائی کورٹ سے متعلق ہے، جس نے پنجاب حکومت کے بنائے گئے اس کے قانون کے اوپر جو ہے وہ کچھ کومنٹ کیے ہیں، تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان تینوں موضوعات کے اوپر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ آغاز ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کے اوپر جو ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا ہے اس خبر سے شروع کریں گے۔ یہ دراصل معاملہ شروع وہاں سے ہوا جب افسار عالم صاحب نے گزشتہ روز ایک ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ میں یا اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک میٹنگ کا حوالہ دیا اور یہ کہا جی کہ جو ڈی جی سی ہیں فیصل نصیر صاحب وہ اس میں موجود تھے، اور اس سے انہوں نے یہ بات کہی جی کہ یہ چل رہا ہے جی کہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر جو ہے وہ ان کو لگایا جا سکتا ہے، یا اس ایک طرح سے انہوں نے اس کے اوپر تجزیہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو۔ تو اس کے اوپر ریئیکٹ میں سب سے پہلے ہمارے کچھ صحافی دوست جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کیا ہے، جیسے بالخصوص میں بات کروں گا سب سے پہلے حسن ایوب کی۔ حسن ایوب صاحب نے اپنے یوٹیوب پروگرام میں اس پہ رد عمل دیا ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو افسار عالم ہے یہ ان کی ذاتی جو ہے وہ ایک طرح سے ان کی اختراع ہے، یا انہوں نے خود سے جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کر لی ہے۔ اسی طریقے سے پھر میں منیب فاروق کو سن رہا تھا، انہوں نے بھی ٹویٹر پہ اس معاملے کے اوپر ایک بات کہی، اور انہوں نے بھی یہ بات کہی۔ منیب فاروق نے یہ کہا کہ عمار سولنگی جو ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے، جو کہ اصل میں ادارے کا اکاؤنٹ ہے، آئی ایس آئی کا اکاؤنٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اس پہ رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ جو معلومات جو اس طرح کی دی جا رہی ہے اس پہ انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ ساری بات بتائی۔ اچھا، یہ جو عمار سولنگی کا جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، اس پہ بھی ایک ٹویٹ ہوا اور اس میں یہ کہا کہ غیر ذمہ دارانہ اور غیر ضروری بات ہے یہ، میں پروموٹ ہوں ڈی جی آئی ایس آئی بنوں یا کور کمانڈر بنوں، یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے، یعنی آپ کا کیا پرابلم ہے، اس پہ کوشچن مارک ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ میں نے کبھی پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ آپ کی تنخواہ کاٹ لی ہے علیم خان نے؟ تو یہ ایک رد عمل کے طور کے اوپر اس اکاؤنٹ سے، عمار سولنگی کے اکاؤنٹ، یہ وہی اکاؤنٹ ہے جس سے آپ کو یاد ہوگا کہ طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس بھی جو ان کی ڈگری کا جو معاملہ تھا اس کی تناظر میں جو ہے وہ سامنے آئے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کی گئی تھی اس میں بھی ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ زیر بحث آیا تھا، تو یہ وہی اکاؤنٹ تھا۔ اچھا، ایک چیز بہرحال یہ میں نے دیکھی ہے، جو گزشتہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی اس بات کا کھل کے اظہار کیا گیا کہ جو انٹرنل اپوائنٹمنٹس ہیں، ٹرانسفرز پوسٹنگ ہے، جو اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں تو اس پہ خاصا ریئیکٹ کیا جاتا ہے فوج کی طرف سے، اور یہی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس وقت کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہی چیز ہم نے دیکھی کہ اگر کچھ کوشچنس ٹرانسفرز پوسٹنگ کے حوالے سے یا اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے ہوتے تو بڑا سخت جواب اس پہ دیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو انٹرنل میٹرز ہیں آپ اس کو اپنا موضوع بحث کیوں بناتے ہیں۔ تو اس بات پہ ریئیکٹ جو ہے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ریئیکشن جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر آیا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ذہنی اختراع جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے۔ بالخصوص میں حسن ایوب کی اگر بات کروں تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں اس انفارمیشن یا اس تجزیے کو جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسرا موضوع ہے
کل ہوا یہ کہ لاہور کے اندر ایک ایونٹ میں سعد رفیق بھی تھے، رانا ثناء اللہ بھی تھے، حامد میر بھی تھے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک کچھ اہم باتیں سعد رفیق کی طرف سے کی گئی ہیں، اور وہ باتیں ذرا آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی کیا کچھ کہا گیا ہے. اچھا، ایک تو سعد رفیق نے یہ کہا جی کہ کل جو ہماری مرتبہ جب ہمیں رگڑا لگایا جا رہا تھا تو اس وقت جو لوگ بغلے بجا رہے تھے وہ آج بھی بغلے بجا رہے، ان میں سے کچھ لوگ آج بھی ہیں جو بغلے بجا رہے ہیں. آج یہ اس طرف ہیں اور بغلے بجا رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں دراصل انہوں نے بہت زیادہ اس پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سینٹ میں بھی ہیں، یا وہ کہیں پہ ان کو قومی اسمبلی میں پہنچا دیا جاتا ہے، کوئی گورنر بن جاتا ہے. وہ جماعتیں جو آئین پاکستان کو مانتی ہیں انہیں اکٹھا ہونے چاہیے، وہ ہماری سیاسی قوتیں ہیں. 78 ایئرز ہو گئے ہیں آپس میں لڑ کر، قوت کو ضائع ہمیں نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے 2 واقعات سنائے. ایک انہوں نے پہلا واقعہ جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے جو بات کی، بیسیکلی ان کی گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تھا کہ عمران خان نے ماضی میں کہاں پہ اور کیا غلطیاں کی، اور اس کا نتیجہ پھر عمران خان کو کس طرح سے بھگتنا پڑا. ایک تو انہوں نے یہ کہا جی کہ جب 2 صوبوں میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں قبل اس وقت جو اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ تھا، اس پہ جب مذاکراتی عمل شروع ہوا، اس میں شاہ محمود قریشی تھے اس طرف سے اور ادھر اسحاق ڈار تھے. تو انہوں نے سعد رفیق نے یہ کہا کہ وہ ساری چیزیں طے ہو چکی تھیں، تاریخ طے ہو چکی تھی، لیکن اچانک جو ہے وہ عمران خان نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ سارا مذاکراتی عمل جو ہے وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا. یہ وہی وقت ہے جو سعد رفیق صاحب جس کی بات کر رہے ہیں، جب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے اور ایک مذاکراتی عمل اس وقت جو ہے وہ چلایا گیا تھا. دوسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہمیں پی ڈی ایم کی حکومت لیے ہوئے 20 دن ہوئے تھے. لندن میں ایک میٹنگ ہوئی، میاں محمد نواز شریف تھے، ہم سب تھے، اور اس میٹنگ میں میاں محمد نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا جی کہ ہم یہ جو اس وقت ملک میں جاری مہنگائی اور جو مزید آگے مہنگائی آنی ہے، یہ ہم اپنے سر کیوں لیں، ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں، تو جنہوں نے کیا ہے وہ بھگتیں. تو سعد رفیق نے مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ جب میاں محمد نواز شریف نے کہا جی کہ ہم یہ حکومت چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پہ پھر مولانا فضل الرحمان اور زرداری کو مناتے ہوئے لگ بھگ 20 دن مزید لگ گئے. تو عمران خان کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا کہ لانگ مارچ کے یہ حکومت جو ہے وہ ہم چھوڑنے لگے ہیں، وہ ایک لانگ مارچ شروع کر کے انہوں نے جو ہے وہ گن ہماری کن پٹی پر رکھ دیا. اگر عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاتے تو نہ 9 مئی ہوتا اور نہ ہی عمران خان جو ہے وہ جیل جاتے. پھر اس پہ ایک بات انہوں نے اور بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ کوئی عمران خان کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ضمانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تابعداری کرے، بلکہ ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوری رویہ اپنائے. عمران خان کے لیے نواز شریف کو آگے آنا پڑے گا، انہیں اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑے گی تاکہ ملک آگے بڑھے، اور سیاسی مخالفین کو بھی اس پہ جو ہے ان کو بھی بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. نیا مساق جمہوریت کی بات انہوں نے کی اور یہ کہا کہ شہباز شریف جیسے ہی وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے سب سے پہلے فلور آف دی ہاؤس پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی تھی، چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، لیکن اس وقت ان کا مذاق اڑایا گیا. انہوں نے کہا کہ جب 2 ملکوں کے مابین بھی جنگ ہوتی ہے تب بھی ڈی جی ایم اوز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اچھا، اس معاملے کے اوپر آج انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ حکومت نے یہ بات کہی ہے کہ جب تک 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی نہیں مانگی جاتی اس وقت تک جو ہے وہ معاملات آگے نہیں بڑھتے. تو جہاں پہ سعد رفیق کی یہ رائے کہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں. تو یہاں پہ ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لاک کسی صورتحال بٹوین حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اچھا، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کے اندر پنجاب پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس ہے، اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کچھ درخواستوں کے اوپر سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے آبدہ پروین سمیت دیگر درخواستیں جو ہیں ان کے اوپر سماعت کی، اور پھر عدالت نے
पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया है और साथ ही तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल कोड बनाने की सिफारिश की है। और कोर्ट ने यह कहा है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत किए गए कब्ज़ों को वापस कर दिया है। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा जी कि आप बताएं एडवोकेट जनरल क्यों नहीं आए, तो इस पर सरकारी वकील ने कहा जी कि एडवोकेट जनरल पंजाब बीमार हैं इसलिए वो नहीं आए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि मैं भी बीमार हूँ, मुझे बेड रेस्ट का कहा गया है, मगर मैं तो यहाँ बैठी हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब, लगता है आपने ये कानून नहीं पढ़ा, लगता है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। ये कानून बना क्यों है, इसका मकसद क्या है? कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे समाअत हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिलवा सकता है। आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आपने सिविल सेटअप, सिविल राइट्स को ख़त्म कर दिया, आपने अदालती सुपरमेसी को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास तो अपील का हक ही नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं दे सकता। मोबाइल पर आप फ़ोन करते हैं और कहते हैं आ जाओ वरना तुम्हारा कब्जा चला जाएगा। आप यहाँ खड़े हैं और आपका घर जा रहा होगा। आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरख्वास्त गुजार होगा। क्या यहाँ जाली रजिस्ट्रियाँ, जाली दस्तावेजात नहीं बनती? ये वो क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। इस कानून के ऊपर, इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद को रोका गया है और ये ऑर्डिनेंस जो है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दी गई थी, जिसमें ये कहा गया था जी कि 90 दिनों के अंदर जो है वो फैसला किया जाएगा। और इस नए निज़ाम के तहत पंजाब के हर ज़िले में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम की जाएंगी जो ज़मीन या जायदाद के तनाज़ात का फ़ैसला अदालत जाने से कबल ही करेंगी। इन कमेटियों के फ़ैसले की अपील लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल में सुनने के हवाले से इसका जिक्र है। और ये भी है जी कि अपील का फ़ैसला 90 दिन के अंदर करने का पाबंद होगा। 6 रुकनी ज़िली तस्फिया कमेटी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर करेगा, जबकि DPO और दीगर मुतलका हुकाम भी इसका हिस्सा होंगे। कमेटियों को 30 दिन के अंदर फाल करने का हदफ, और ताकि बरसों से अदालतों के चक्कर लगाने वाले साइलिन को इंसाफ मिले और रियासती रीट और अवामी हक़ मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई मिसाल कायम करने के हवाले से कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो कब्ज़ा है वो कब्ज़ा माफिया से इसको वागुजार करवाया जाएगा। अच्छा, ये एक तो ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर कब्ज़ों का मामला जो है ये भी रहा है और उससे आज तक है और उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। बिलखुसूस यहाँ पर हमने सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो केसेस हैं, इवन अगर हम मजमूई तौर के ऊपर बात करें तो ये तादाद हज़ारों से भी शायद बढ़ जाए, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स और कब्ज़ों की शिकायत जो हैं वो होती हैं। एक शख्स जिसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी कमाई जो है उससे वो कोई प्रॉपर्टी लेता है, लेकिन फिर उस इलाके के कुछ कब्ज़ा माफिया जो हैं वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। केस अदालतों में चलता है और फिर सिविल अदालतों में जो कार्रवाई चलती है, खैर से वो सुप्रीम कोर्ट तक आते आते बाज़ औक़ात 2-2 नस्लें जो हैं वो मुकदमा बाजी भुगतती हैं। 40-40, 50-50 साल लग जाते हैं एक केस का फ़ैसला डिसाइड होने में। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, इंट्रा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट में 35-40 साल तक केस चलने के बाद जो है वो कोर्ट ये कहती है कि अच्छा ये जो फ़लाँ सवाल है ना इसको ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया गया, ये जो है इसको हम दोबारा सिविल कोर्ट भेजते हैं। वो फिर सिविल कोर्ट जाता है, फिर वहाँ पे जो मुतासरा फ़रीक होता है फिर वो अपील लेके आता है। तो ये वो भी कुछ इस पे इस तरह की चीज़ें हैं जिसको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो है वो इस स्पीडी जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जा सकता है। यही सवाल असल में उठाया जा रहा है कि जो 27वीं तरमीम हुई या जो कुछ इस वक्त कानून साजियाँ हो रही हैं वो दरअसल उसमें आम आदमी को क्या मिल रहा है। तो यही तो वो असल सवाल है जिस पे मेरे ख्याल में कोर्ट्स को भी इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर किसी कानून में अगर कोई कोताही खामी है तो उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है ताकि आम आदमी का भला हो, आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन जो
اصل جو پرپز ہوتا ہے قانون کا وہ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک عام سائل جو ہے وہ اگر کوئی درخواست لے کے جائے، اگر اس کے ساتھ ناانصافی کسی طاقتور نے کی ہے تو اس کو انصاف مل سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کیس چلا پھر وہ 5 سال چلتا رہا، 10 سال چلتا رہا، 20 سال چلتا رہا، 40 سال چلتا رہا، اور 30 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے کئی ایسے کیسز سپریم کورٹ کے فورم کے اوپر ایسے کور کیے ہیں جہاں پہ 30 40 سال تک پراپرٹی ڈسپیوٹ چلتے چلتے سپریم کورٹ تک آتا ہے، اور سپریم کورٹ پھر جناب یہ کہتا ہے جی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بینچ کہتا ہے یہ جو فلاں چیز ہے یہ تو وہاں پہ ایڈریس ہی نہیں ہوئی، تو اچھا ٹھیک ہے جی اس کو ہم دوبارہ جو ہے بھیج رہے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ سول کورٹ دوبارہ دے کے پھر وہ دوبارہ سے سیکنڈ راؤنڈ آف لیٹیگیشن چلنا شروع ہوتی ہے۔ اس پہ بعض اوقات 3 4 نسلیں جو ہے وہ مقدمہ بازی بھگتتی رہتی ہیں، اور جو مہنگا ترین ہمارے ہاں نظام انصاف ہے، تو متبادل جو ثالثی کا نظام ہے یہ ہے تو بہتر، اگر کہیں پہ کچھ کوتاہیاں ہیں تو ان کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سسٹم میں جو انصاف کی فراہمی میں جو تاخیر ہے یہ معاملہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں ان تمام ایشوز کو ہائی کورٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے۔ ایک قانون بنا، اس قانون میں بھی اگر کوئی اس طرح کا سکم ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس طرح کے کیسز میں جہاں پہ قبضے کی شکایات آتی ہیں عدالتوں میں، تو پھر عدالتوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحبہ نے ٹھیک کہا جی کہ یہ بھی ٹھیک ہے جی کہ آپ نے اپیل کا حق ختم کر دیا ہے، اور جو پہلے کال کرے گا وہی کمپلینٹ بن جائے گا۔ یہ کچھ کوشچنز ہو سکتے ہیں جو آگے چل کے ڈیل ہوں گے، لیکن پھر ایک سوال پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے سائلین بھی تو ہوں گے جو لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے کچھ پراپرٹی ڈسپیوٹس کی کچھ پٹیشنیں فائل کی ہوں گی، کہیں پہ کسی نے یہ اعتراض کیا ہوگا جناب یہ ہماری زمینوں کے اوپر یہ قبضے ہو گئے ہیں، تو معلوم نہیں ہے وہ کتنے عرصے سے، یہ صرف ایک ہائی کورٹ کی بالخصوص میں بات نہیں کر رہا، لاہور ہائی کورٹ کی بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ہماری بلوچستان ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، سول کورٹس ہیں تمام پورے ملک کی عدالتوں کی، تو یہ اس کو میرے خیال میں یہ وہ ایشو ہے جس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔